ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس، کیپری، ریکسونا، اس نے دیکھے تھے کھجور مار کا صابن، جس سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور ہمارا سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹی کی طرح چبھتا تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، لیکن انہوں نے مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان بچا لیا کرتی، کبھی بابا جان، اور کبھی ہم خود ہی بھاگ جاتے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا گھر تھا۔ گھر سے پگ ڈنڈی پکڑ کر خالہ کے گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا۔ اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی تھی۔ اگر کبھی اماں اکیلی چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں بسکٹوں سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں خالہ کا گاؤں بہت اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم خالہ کے گھر کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی ہمیں بہلانے کے لیے کہ جب تو بڑا ہو جائے گا تو نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے تو ہم بھی اس گاؤں میں اپنا گھر بنا لیں گے، اب خوش؟ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے گھر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں اماں کے کزن کی شادی تھی۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ مانی نہیں۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا، ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں جھانکتی ہوئی واپس آئی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پہ اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک ندی کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی، ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور شہر پڑھنے چلا گیا۔ سال بھر بعد جب میں گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔
پھر رات کو جب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں گھر کے سارے کام کرتی تھی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی۔ جب میں گھر ہوتا تو ان کا ہاتھ بٹاتا، جب کبھی میں ماں کے پاس بیٹھتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ پھر ہم نے خالہ کے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنے پسند سے میری شادی کر دی۔ میں اپنی فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹی کی پیدائش پر گھر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بسکو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتا چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور واپسی پر ندی پھیلاتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، پھر اس ساری گستاخیوں کو معاف کر دینا، میں آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن اس وقت میرا ایک بھی آنسو نہیں نکلا۔ ماں کیا ہوتی ہے یہ تو ان کے جانے کے بعد پتا چلا۔ دوسرے دن جب سر بھاری ہونے لگا تو میں قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر خوب رویا۔ اب تو ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی ہے، مگر اب بھی جب ماں یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے ٹکرا گیا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد ایک بار پھر ماں کی گود میں آ گیا۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل نہ تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کعبہ، میری ماں کو اس کی قبر میں راحت اور آرام فرما۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا
تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.